تمام قریب قریب آ جائیں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. الحمدللہ فقہی مسائل کے سلسلے میں ہمارے آج کا بیان ہے معذور کا بیان. پچھلی دفعہ ہم نے غسل کے اور دیگر معاملات مسح کے اور تیمم کے سنے ہم نے. آج معذوری کا بیان، معذور کی تعریف. ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا، وہ معذور ہے. یعنی پورے وقت میں اتنی دیر بھی بیماری نہیں رکی کہ وضو کے ساتھ فرض ادا کر سکے. معذور کا حکم یہ ہے کہ وقت میں وضو کر لے اور آخری وقت تک جتنی نمازیں ہیں چاہے اس وضو سے پڑھے. اس بیماری سے اس کا وضو نہیں جاتا، جیسے قطرے کی بیماری، دست یا ہوا خارج ہونا، یا دکھتی آنکھ سے پانی گرنا، پھوڑے یا ناسور سے ہر وقت رطوبت کا بہنا، کان، ناف، پستان سے پانی نکلنا، کہ یہ سب بیماریاں وضو توڑنے والی ہیں. ان میں جب پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ہر چند کوشش کی مگر طہارت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکا تو عذر ثابت ہو گیا. جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک ہر نماز کے وقت میں ایک ایک بار وہ چیز جائے گی معذور رہے گا. مثلا عورت کو نماز کا ایک پورا وقت ایسا گزر گیا جس میں استحاضہ وہ نا جو خون جو عورت کے مقام سے نکلتا ہے، حیض و نفاس کا نہ ہو تو وہ استحاضہ کہلاتا ہے. یہ استحاضہ نے اتنی مہلت نہیں دی کہ طہارت کے کر کے فرض پڑھ لیتی. دوسرے وقت میں اتنی مہلت ملتی ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، مگر اب اس دوسری نماز کے وقت میں بھی ایک آدھا دفعہ خون آ جاتا ہے تو اب وہ معذور ہے. یعنی عذر ثابت ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آئندہ ہر وقت میں کثرت سے بار بار وضو توڑنے والی چیزیں پائی جائیں. عذر ثابت ہونے کے لیے کثرت و تکرار درکار ہے، لیکن اتنی کثرت کہ ایک فرض بھی وضو کے ساتھ ادا نہ ہو سکے. بات کی ہر نماز کے وقت اتنی کثرت ضروری نہیں بلکہ ایک بار بھی کافی ہے. مسئلہ فرض نماز کا وقت گزر جانے سے معذور کا وضو بھی جاتا رہتا ہے. جیسے کہ کسی معذور نے عصر کے وقت وضو کیا تھا تو اسے سورج ڈوبتے ہی وضو جاتا رہا، اور کسی نے سورج نکلنے کے بعد وضو کیا تو جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہو وہ وضو نہ جائے گا. ایک نماز سے دوسری نماز کا مسئلہ ہے. تو ابھی تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں گیا. معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب سے وہ معذور ہے. ہاں اگر کوئی دوسری چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو وضو جاتا رہے گا. مثال ایک آدمی کا پیشاب نکل جاتا ہے، بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ خون نکل ہی رہا ہے، بند نہیں ہو رہا، دوسرے جتنا عذر ہوں وہ خاص عذر کی وجہ سے ہی وہ اس کو شریعت نے معذوری دی، لیکن اس کے علاوہ اس کی ہوا خارج ہو گئی جو معذوری نہیں ہے تو وہ اس کو شامل اس میں نہیں کر سکتا. پھر تو اس کا مقصد اس کو وضو کرنا ہے. یہیں یہ بتایا جا رہا ہے معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس سے سبب معذور ہے. ہاں اگر کوئی دوسری چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو وضو جاتا رہا. مثلا جس کو قطرے کا مرض ہے ہوا نکلنے سے اس کا وضو چلا جائے گا، جس کو ہوا نکلنے کا مرض ہے اس کو قطرہ نکلنے سے وضو چلا جائے گا. اگر کسی ترکیب سے عذر جاتا رہے یا اس میں کمی ہو جائے تو اس ترکیب کا کرنا فرض ہے. مثلا یہ توجہ سنیے گا، کھڑے ہو کر آج کل ہمارے یہاں کرسیوں پہ بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، تو اس کا بھی مسئلہ فقہ نے ہی فرمایا کہ ان کو تکلیف کیا ہے کہ ہم کھڑے ہو کر اتنی دیر تک نماز نہیں پڑھ سکتے. تو آپ ان کو دیکھیں گے، آپ کبھی آزمائیں آپ، تو نماز جب ختم ہوتی ہے تو
15 سے 20 منٹ یا 25 منٹ کھڑے ہو کے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، میٹنگ یہ وہ دنیا کی، ہاں کیا حال ہے، کیا کھڑے رہیں گے آپ دیکھو گے، او بھائی نماز کا وقت تھا تو اتنی دیر کھڑا تو یہاں ہو رہا ہے 20-25 منٹ، سوچ اللہ تو تجھے دیکھ رہا نہیں، یہ کائے کا عذر ہے صرف کرسی پہ بیٹھنے کا، مطلب وہ میں کھڑا نہیں رہ سکتا، میں قیام نہیں کر سکتا. اسی طرح بیٹھنے والے کا بھی مسئلہ ہے، کہیں بیٹھ جائیں، میں بیٹھ نہیں سکتا، میں تو کرسی کا، اور جب میٹنگ ہو بات چیت چل رہی ہوگی تو 2 گھنٹے تک آپ اس کو بیٹھا ہوا دیکھیں گے، تو اللہ نہیں دیکھ رہا اس کی معذوری، یہ معذوری نہیں ہے، پھر یہ پکڑ ہے. تو اس معاملے میں اس چیز کو تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے کہ وضو یعنی جس کو قطرے کا مرض ہے، اگر کسی ترکیب سے عذر جاتا رہا مثال، یا اس میں کمی ہو جائے تو اس ترکیب کا کرنا فرض ہے. مثلاً کھڑے ہو کر پڑھنے سے خون بہتا ہے، بیٹھ کر پڑھے تو نہ بہے گا، تو بیٹھ کر پڑھنا فرض ہے. معذور کو ایسا عذر ہے جس کے سبب سے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، تو اگر 1 درہم سے زیادہ نجس ہو گیا اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑوں سے پاک نماز پڑھ لوں گا، تو دھو کر نماز پڑھنا فرض ہے. اور اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی نجس دوبارہ ہو جائے گا تو دھونا ضروری نہیں، اسی سے پڑھ لے. اگرچہ جا نماز بھی آلودہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اور اگر درہم کے برابر ہے اور دھو کر پڑھنے کا موقع ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی نجس نہ ہو جائے گا تو دھونا واجب ہے. اور درہم سے کم ہے تو موقع ہے تو دھو لے، دھونا سنت ہے، اگر موقع نہیں تو ہر صورت میں معاف ہے. مسئلہ کسی زخم سے ایسا رطوبت نکلے کہ بہے نہیں، تو نہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے، نہ معذور ہو، نہ وہ رطوبت ناپاک ہے. اب اس میں 1 منٹ اور دیکھ لی تھی کہ نجس چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ، انشاءاللہ باقی کنٹینیوز کریں گے. نجس کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ایسی چیزیں ہیں وہ خود نجس ہیں جس کو ناپاکی اور نجاست کہتے ہیں، جیسے شراب، قول و برا، پخانہ وغیرہ وغیرہ. یہ ایسی چیزیں جب تک اپنا اصل کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جائیں